علیکم، شکیل امان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آج کس رخ چل رہے ہیں یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ کبوتر جب میرے پاس یہ خبر لائی کہ آرمی چیف کو یا صدر مملکت کو یا وزیر اعظم کو یا چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ بڑے ہوتے ہیں، ان کو جو خطوط لکھے جاتے ہیں اس پہ ان کی طرف سے رد عمل آنا چاہیے، چاہے وہ مثبت ہو چاہے وہ نیگیٹو ہو، کچھ بھی ہو، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے لوگ ہیں، چاہے وہ جیلوں میں ہیں، چاہے وہ قید ہیں، کسی کے نجی، کسی کا کوئی وسائل ہیں، کسی کے کوئی پیسے ہڑپ ہیں، کسی کے زمین پر قبضہ ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی کو انصاف نہیں مل رہا، تو یہ جو 4 بڑے عہدے ہیں، یہ ان کے پاس شرعی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی ان کے پاس اپیل کرنا، انہیں خط لکھنا، یہ ہر شہری کا حق ہے اور فرض ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ان کی جانب سے جواب بھی آنا چاہیے تاکہ انہیں بھی یہ پتہ ہو کہ اس معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ خط کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ یہ کئی حوالوں سے، دینی حوالوں سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے، ثابت ہے بلکہ چکی ہے کیا، کہ جب آپ خط لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے پاس بھی جب خط آیا کرتے تھے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ ایک کیسر کسریٰ کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے، ان کے خط کا، جس طرح آپ نے دعوت تبلیغ اسلام دی تو ان کا جو رویہ تھا، جو خط کے ساتھ سلوک کیا گیا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح حضرت پھاڑ دیا گیا وہ، تو یہ فرعونیت کی بھی ایک انتہا ہے۔ تو اگر اس حضرت امام حسین کی بات کی جائے تو وہ بھی خط پہ ہی تو گئے تھے، انہیں بھی تو خط لکھا گیا تھا، تو یہ فرق ہوتا ہے ایک۔ تو چلے، میں دین کو تو زیادہ سمجھنے والا نہیں ہوں، میں تو روٹین کی بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو بڑا اہم، جس طرح میں نے بچوں کی بات کی ایئرپورٹ پر غلامانہ انداز میں، اسی طرح آج میں یہ خط کی بات بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے قیدی اور بہت سارے مسائل زدہ لوگ اس معاشرے میں جنہیں انصاف نہیں ملتا، وہ ملک کے 4 بڑوں کو، کیونکہ یہ ملک کے 4 بڑے ہی اہم ہیں، جن میں آرمی چیف ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے یا صدر مملکت ہے، یہ 4 بڑے ہی اس پر کوئی فیصلہ دے سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، یا اس کا ازالہ ان کی تکلیف کا کیا جا سکتا ہے، ان کے مسائل کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ تو خدا را جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ایک داد رسی مانگنے والے کو داد رسی دی جائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ، تجزیہ ٹھیک صحیح لگا ہو تو ضرور چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئے بات، نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ جی، تو میں بتا رہا تھا کہ ہم اس وقت جی ٹی روڈ پر ہیں، اور آپ پہچانیے یہ کون سی جگہ ہے، کیونکہ بڑی ہسٹوریکل جگہ سے آپ گزرنے لگے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ پہچانتے جائیے گا۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ صرف 2 موضوع ہیں۔ کبوتر جب میرے پاس ایک ایسی فوٹیج لے کر آیا، وہ ترک کے جو صدر آئے ہیں، ان کا جو استقبال اسلام آباد ایئرپورٹ پہ رات گئے ہوا، وہ تصویر انسانیت کو شرما دینے والی تصویر تھی۔ اب آپ پوچھیں گے کیوں، کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، کئی نے نوٹس کیا، کئی نے نہیں کیا ہونا، کہ اس وقت ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لانگ، انہوں نے کوٹ پہنا ہوا، ٹوپی پہنی ہوئی، گرم ترین کپڑے پہنے ہوئے، اور اس پہ انہوں نے جو ٹوپی پہنی، وہ کان بھی انہوں نے سارے کور کیے ہوئے تھے، اس قدر شدید سردی میں وہ استقبال ہو رہا تھا۔ لیکن آپ نے غور کیا کہ اس استقبال کے لیے جو بچے بلائے گئے تھے، ان میں سے 2 بچے جو ہیں، جو پچھلی صف پہ کھڑے تھے، رات کے ایئرپورٹ پہ کھلی ہوا میں، وہ سردی سے ٹھر کر رہے تھے، ٹھٹھرا رہے تھے، پریشان ہوئے تھے، ان کو بستہ ہوا ہوا تھا، وہ بیچارے لیکن کھڑے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، پاکستان اور ترک کے جو جھنڈے ہیں ان کو لہرا رہے ہیں وہ استقبال میں۔ وہ خدا کا کوئی خوف کریں کہ یہ معصوم بچے آپ نے رات کے بلائے،
اس سردی میں آپ نے بلا کے انہیں آپ نے وہاں کھڑا کیا، کتنی دیر وہ کھڑے رہے، خود آپ گرم ترین جو کپڑے دستیاب تھے امپورٹڈ اس میں نظر آئے، تو کیا آپ کو یہ بچے نظر نہیں آئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہونے ہی نہیں چاہیے تھے اتنی رات کے جب آپ، لیکن اگر آپ کے ترکی کے ساتھ اس قدر گہرا تعلقات ہیں، صدر کا آپ نے اچھا استقبال کرنا ہے، تو کم سے کم ایسا کر لیتے کہ ان بچوں کو گرم کپڑے مہیا کرتے، گرم کپڑے پہن کے کھڑا کرتے، ان کے بھی کان ڈھانپے جاتے، وہ بھی کسی کے بچے، وہ تو بچے معصوم ہیں اور انہیں سردی نہیں لگتی، کیا ان کے لیے انتظامات نہیں ہو سکتے تھے؟ یہ باتیں ہمیں نوٹ کرنی ہوں گی، ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی، بحیثیت قوم ہم کس قدر ظالم ہو چکے ہیں کہ اپنا بچاؤ تو ہم صدی سے کرنے کے لیے امپورٹڈ کپڑے پہن رہے ہیں، ہر طرف سے ڈھانپے ہوئے ہیں، اور قوم کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو کھلے آسمان تھلے صرف شرٹ اور اوپر واسکٹ پر لا کے ہم نے کھڑا کر دیا ہے اس شدید ترین سردی میں۔ یہ بات میں آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، اور میں یہ پروٹوکول سے والوں سے اور جو بھی صاحب اقتدار میرا ویڈیو سنیں گے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اول تو آپ اس طرح کا جو غلامانہ استقبال ہے اس ٹرینڈ کو ختم کیجیے، اور اگر آپ نے یہ غلامانہ ٹرینڈ کو آگے لے کے چلنا ہے تو کم سے کم آپ موسم کے اعتبار سے ان بلائے گئے بچوں کا بھی خیال کریں۔